السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس میں 10 مقاصد ہیں، ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان کتب میں سے تیسری کتاب کتاب المساجد مساجد کے بارے میں ہے اور نماز کے مقامات کے بارے میں ہے، اور اس تیسری کتاب میں جو مساجد کے بارے میں ہے کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 9واں باب ہم گزشتہ لیکچر میں شروع کر چکے تھے، اور وہ کیا ہے کہ باب لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام کی جانب عبادت اور اللہ کے تقرب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ اس میں حدیث نمبر 369 ہم پڑھ چکے ہیں، اور حدیث نمبر 370 پڑھنے والے ہیں۔ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز۔ میری مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ میری اس مسجد کی ایک نماز خیر بہتر ہے من 1000 صلاۃ فی ما سوا، دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث سے فضیلت معلوم ہو رہی ہے مسجد نبوی کی، اور مسجد نبوی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی خاطر باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، لیکن یہ مسجد نبوی کا مقابلہ مسجد حرام سے نہیں ہے، اس لیے آپ نے آخر میں کہا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کا استثناء کیوں کیا؟ کیونکہ مسجد حرام کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں کا درجہ رکھتی ہے، اور مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 50,000 نمازوں سے افضل ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ اور صحیح روایت یہی ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے، دونوں میں آئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔
اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا یہ کہ نفل نمازیں، سنتیں، وطر کہاں پہ افضل ہیں، مسجد نبوی میں یا اپنے گھر میں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نفل نمازیں، سنتیں، وطر گھر میں افضل ہوتے ہیں۔ کیا مسجد نبوی سے بھی افضل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، مسجد نبوی سے بھی افضل ہوتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی مناسبت سے ہی بیان کیا تھا کہ گھر کی نماز افضل ہے۔ البتہ فرض نماز مردوں پہ واجب ہے کہ کہاں ادا کریں؟ مسجد میں ادا کریں۔ تو مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی کی 2 نفل رکعتیں دیگر مساجد کی 2 نفل رکعتوں سے بہتر ہیں، لیکن گھر کی 2 رکعتوں سے بہتر نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی فرض نماز دیگر مساجد کی فرض نمازوں سے بہتر ہے، اور یہ مقابلہ اس وقت تک ہے جب تک دونوں نمازیں ایک جیسی ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی موقع پہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر پڑھ رہا ہے، رو رو کر پڑھ رہا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے بے توجہی سے، خشوع و خضوع کے بغیر، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ نماز جو محلے کی مسجد میں ادا کی گئی ہے وہ اس نماز سے افضل ہو جائے گی۔ لیکن دونوں نمازیں ایک جیسی ہوں توجہ کے لحاظ سے، خشوع و خضوع کے لحاظ سے، تو پھر کون سی نماز افضل ہوگی؟ پھر مسجد نبوی کی نماز افضل ہوگی۔ تو یہ مسجد جس کی نماز اتنی افضل ہے، اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی مسجد حرام کا تذکرہ بھی اس حدیث میں آیا ہے، تو مسجد حرام بھی چونکہ بہت افضل مسجد ہے تو اس کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو جن مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے وہ کتنی ہیں؟ 3: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد قباء کی فضیلت ہے کہ کوئی انسان مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے، اپنے روم سے وضو کرے اور مسجد قباء میں آ کر کوئی بھی نماز پڑھے تو اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود مسجد قباء ان مساجد میں سے نہیں ہے جس کے لیے سفر کیا جا سکے۔ مدینہ میں رہ کر اس مسجد میں آنا یہ سفر نہیں ہے۔ سفر کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنا۔ البتہ یہاں ایک مسئلے کی مزید وضاحت کر دوں جس کی کل وضاحت نہیں ہو سکی تھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ ایک آدمی دلی سے آتا ہے مسجد قباء، نیت کیا ہے؟ مسجد قباء، لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کروں گا یا عبادت کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں، وہ بنیادی طور پہ مسجد قباء کی بناوٹ دیکھنے آ رہا ہے۔ اس نے سنا کہ مسجد قباء کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کو اس موضوع سے بڑی دلچسپی ہے، تو وہ دیکھنے آ رہا مسجد قباء کیسے بنائی گئی، کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا، جن کے گویا کہ دنیاوی طور پہ آ رہا ہے، تو پھر اس کے سفر پہ شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر سفر کیا جائے اللہ کی عبادت کے طور پہ، اللہ کے تقرب کی نیت کے طور پہ، پھر اس سفر کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ باب نمبر 10، باب النہی عن بناء المساجد علی القبور، قبروں پہ مسجدیں بنانے کی ممانعت، یعنی کہ قبروں پہ مسجدیں بنانا ممنوع ہے۔ کسی بزرگ کی قبر ہے، لوگ عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کالی شان مسجد بنا ڈالیں جس میں لوگ نماز پڑھا کریں گے، تو یہ غلط ہوگا۔ نیت آپ کی جتنی بھی اچھی ہو، کام آپ کا درست نہیں ہے، اور یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ پاک و ہند میں بلکہ دیگر کئی ممالک میں بھی، سعودی عرب کو اللہ نے بچا رکھا ہے ایسے شرک سے، باقی ممالک میں یہ شرک عام ہو رہا ہے۔ قبر بنائی جاتی ہے، قبر کے اوپر مسجد بنا دی جاتی ہے، پھر لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، کس کے پاس؟ قبر کے پاس۔ کئی لوگ باقاعدہ قبر والے کی نیت سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔
حدیث نمبر 371 371 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ و عبداللہ ابن عباس قال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے. قالا وہ کہتے ہیں، یہ دونوں آل بیت میں سے ہیں. ہمارے کئی دوستوں کو اعتراض رہتا ہے کہ بخاری مسلم میں آل بیت کی احادیث نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں آل بیت مخصوص ہیں. انہوں نے آل بیت میں سے کئی لوگوں کو خارج کر رکھا ہے. تو امہات المؤمنین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جو مسلمان ہیں اور ان کی اولاد آل بیت میں سے ہیں. قال یہ دونوں کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، جب آپ پہ طاری ہوئی. کیا طاری ہوئی؟ موت طاری ہوئی. موت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بات مشہور ہے اس لیے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے قرآن کریم میں آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں. کس کو؟ تذکرہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلی آیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا ہو. تو چونکہ معلوم ہے کہ اللہ نے شب قدر میں کیا نازل کیا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، طاری ہوئی، کیا؟ موت. طافق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، آپ اپنے چہرے پہ اپنی ایک چادر ڈالنا شروع ہوئے. طافق کا معنی کیا؟ شروع ہوئے. یطرح ڈالتے، خمیصہ چادر. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، جب آپ اس چادر کے ساتھ گھٹن محسوس کرتے، جب آپ کا دل اس چادر کی وجہ سے گھبرانے لگتا، کاشفہا، تو آپ اس کو اتار دیتے، اس کو ہٹا دیتے، عن وجہہ، اپنے چہرے سے. فقال، تو آپ نے فرمایا. کیا فرمایا وہ بعد میں آئے گا، درمیان میں تھوڑی سی وضاحت آ گئی کہ فقال وہو کذالک، آپ نے فرمایا جب کہ آپ اسی طرح تھے، اسی حالت میں تھے کہ کبھی چادر چہرے پہ لیتے اور جب گھٹن محسوس کرتے اتارتے، پھر لیتے، پھر اتارتے. تو اس موقع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے وقت یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنتیں کر رہے ہیں. وہ نبی جس نے اپنے دشمنوں کو بھی بددعائیں نہیں دی تھیں. کیا ہوا؟ کیوں بددعا دے رہے ہیں؟ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ ذاتی وجہ سے آپ لعنت نہیں کر رہے. آپ اس وجہ سے لعنت نہیں کر رہے کہ انہوں نے میرے اوپر زیادتیاں کی ہیں. نہیں، اللہ کے معاملے میں فرمایا اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. راوی کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، یہ الفاظ اس موقع پہ آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ یحذر، آپ خبردار کر رہے تھے، ما صنعوا، اس عمل سے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے. جس حرکت کا ارتکاب یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، اس حرکت سے آپ خبردار کر رہے تھے، اس کے بارے میں وارننگ دینا چاہ رہے تھے، اس سے ڈرا رہے تھے اور اس سے اپنی امت کو دور رکھنا چاہ رہے تھے. اور وہ کیا ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لینا؟ سجدہ گاہیں بنا لینا. تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے سجدہ آپ نے کس کو کرنا ہو؟ اللہ کو کرنا ہو. سجدہ چاہے آپ اللہ کو کرنے والے ہوں، پھر بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. قبر کے پاس آ کر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کریں، اس بات کی اجازت نہیں ہے.
یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کام عقیدت سے کیا تھا، اور ہمارے آج کے لوگ کہتے ہیں جی محبت تو اندھی ہوتی ہے، عقیدت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نہیں، محبت اندھی نہیں ہوتی، اندھی محبت ناقابل قبول ہے۔ محبت وہی قابل قبول ہے جو شریعت کی حدود و قیود کی پابند ہو، ورنہ اگر عیسائی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بنائیں، انہیں سجدہ کریں اور انہیں خدا قرار دیں تو ایسی محبت جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، میرے معاملے میں حد سے آگے نہ نکل جانا، میری تعریفیں کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیں، مسلمان کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معاملے میں مبالغہ کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، حد سے آگے نکل رہے ہیں۔ آپ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، حاجت روا کہا جاتا ہے، آپ اور دیگر بزرگوں کو غوث اعظم کہتے ہیں، اللہ کی صفات آپ کو دی جا رہی ہیں۔ کبھی آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، کبھی آپ کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ حد سے آگے نکلنا ہے، اور یہ وہ امور ہیں جن سے اللہ کے رسول روک رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ یہودیوں عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، دشمنی کے طور پہ یا محبت کے طور پہ، عقیدت کے طور پہ۔ لیکن کیا یہ محبت ان کے کام آئی؟ نہیں، یہ محبت لعنت کا سبب بنی۔ آخری نبی ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں اس محبت کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا، کیا کہ آپ لعنت کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ ساتھ کن پہ؟ عیسائیوں پہ۔ تو عیسائیوں نے کس نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا؟ عیسائیوں کے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی قبر نہیں ہے، انہیں تو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ تو علماء کرام نے اس سوال کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ نمبر 1 کہ مسلم شریف میں جب یہی حدیث آتی ہے تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ تو یہودیوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، اور عیسائیوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بعد رسول تو نہیں، چند نبی آئے ہوں جن کی قبروں کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہو۔ تو بہرحال حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور پاک و ہند میں جو بڑے بڑے مزار اور دربار بنے ہیں ان میں عام طور پہ کیا ہے؟ قبر ہوتی ہے، اور قبر کے اوپر کیا بنایا جاتا ہے؟ مسجد بنا لی جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو روکیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہ مضبوط احادیث، واضح احادیث چھوڑ کے دلیل کس کو بنائیں گے؟ کبھی کہیں گے جی اصحاب کاف کی قبروں پہ مسجد بنا لی گئی۔ بھئی اصحاب کاف کی قبروں پہ مسجد بنا لی گئی، اور اللہ کے رسول نے اسی سے تو روکا ہے۔ اصحاب کاف کی قبروں پہ مسجد بنا لی گئی، لیکن آپ کے رسول اس سے روک رہے ہیں، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کبھی کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر مسجد بنا لی گئی۔ بھئی آپ کی قبر پہ مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد پہلے سے موجود تھی، مسجد کے ساتھ آپ کا گھر تھا، آپ کا حجرہ تھا، الگ سے تھا،
اور آپ کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا، اور حجرہ الگ تھا، مسجد الگ تھی۔ بعد میں صحابہ کرام کی جب حکومت ختم ہوئی، بعد میں جب دیگر لوگوں کی حکومت آئی، تو ان میں سے کسی ایک نے ان حجروں کو مسجد کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ میری قبر مسجد میں بنانا، یہ اللہ رب العزت کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، جناب علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ کسی بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ ایک طرف بادشاہ کا فیصلہ، ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کس کو لیں گے؟ آپ کی قبر مسجد میں داخل کر دی گئی، یہ کرنے والا کون؟ کسی بادشاہ کا کام۔ تو بادشاہ کا کام دلیل اور حجت نہیں ہے۔ دلیل اور حجت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو آپ نے کہا۔ جیسے یہ یہودی اور عیسائی، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا۔ تو کیا ان کا یہ عمل دلیل ہے؟ نہیں، دلیل ان کے نبیوں کا کلام ان کے لیے تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ باب نمبر 11، باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں، یعنی کہ گھروں میں کسی جگہ کو مسجد بنا لینا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 372 372 خا، اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس بن مالک الانصاری قال، جناب انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رجل من الانصار، کہ انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا، وکان ضخمن، اور وہ آدمی جس نے کہا، ان کا تعارف پہلے آ گیا ہے، انہوں نے کیا کہا وہ بعد میں آئے گا، درمیان میں یہ تعارف آ گیا ہے کہ جنہوں نے کہا وہ کیا تھے؟ بھاری جسم والے تھے، موٹے تھے۔ تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا، کس سے کہا؟ للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ درمیان میں تعارف کیا آیا؟ وکان زخمن، کہ یہ صحابی، یہ کہنے والے کیا تھے؟ بھاری جسم کے مالک تھے، موٹے سے تھے۔ تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ انی لا استطیع الصلاۃ معک، کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے لیے مسجد میں آنا ممکن نہیں ہے۔ فصنع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، چنانچہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنایا، یعنی کہ آپ کی دعوت رکھی۔ فدعاہ الی بیتہ، تو آپ کو اپنے گھر کی طرف دعوت دی، آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِينٍ بِمَاءٍ، اور اس نے پانی کے ساتھ چٹائی کے ایک کنارے پہ، ایک حصے پہ آپ کے لیے چھڑکاؤ کیا۔ چٹائی موجود تھی، اس کے ایک حصے کو پانی کے ساتھ درست کیا، ٹھیک کیا، صاف کیا، تاکہ نبی علیہ السلام کے شایان شان ہو جائے۔ وَنَضَحَ، اور چھڑکاؤ کیا، لہو، آپ کی خاطر، طرف حصیرن، چٹائی کے ایک کونے پہ، ایک حصے پہ، کس چیز کے ساتھ کیا؟ بمائن، پانی کے ساتھ۔ فصلی علیہ رکعتین، تو آپ نے اس پہ 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک پتا چلا کہ آپ کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، اور کسی کی دعوت کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہاں پہ دعوت کس کی گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، نبیوں کے وارث موجود ہیں، علماء حق، جو توحید بیان کرتے ہیں، شرک و بدعات سے روکتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے روکتے ہیں۔ اگرچہ معصوم وہ نہیں ہیں، معصوم صرف نبی تھے۔ آج کے مولوی سے گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، مکمل طور پہ پاک صاف نہیں ہے، لیکن بہرحال توحید کی دعوت دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے روکتا ہے، خود کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے علماء کی آپ بھی دعوت کریں، ان کو گھر میں بلائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی مسجد میں آنے کی واقعی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ اگر مسجد میں آئے بغیر گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔
اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی عزت کریں، اسے بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے اچھا کپڑا دیں، اچھی چٹائی دیں، صاف ستھری چیز دیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھر میں نماز پڑھی، تو یہ نماز کیوں پڑھی؟ وہ صحابی چاہتے تھے جہاں آپ نماز پڑھیں گے اسی جگہ کو میں مسجد بنا لوں گا، تو گویا کہ آپ سے مسجد کا افتتاح کروایا ہے۔ اور یہ نماز کون سی پڑھی گئی ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں چاش کی نماز تھی جو آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے چاش نماز کی ترغیب دی ہے، خود آپ نے چاش نماز ادا بھی کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ باب نمبر 12، باب تحیۃ المسجد۔ یہ باب تحیۃ المسجد کے بارے میں ہے، یعنی کہ اس نماز کے بارے میں جو مسجد کا حق ہے۔ حدیث نمبر 373 373 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی قتادہ السلمی، ابو قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی داخل ہو کہاں؟ مسجد میں، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اس پہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے کہ 2 رکعتیں ادا کرے بیٹھنے سے پہلے پہلے۔ لیرکع یہ لام امر کا ہے اور آرڈر کا لفظ ہے، اور آرڈر کا لفظ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو اس لیے میں نے کیا کہا ہے کہ اس پہ واجب ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ اس حدیث کا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں تفصیل آئی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، میں مسجد میں آیا اور میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ فرمایا اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو، اور تب آپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ اور آپ لوگوں کو حدیث یاد ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ روک کر پوچھا تھا کہ میرے صحابی 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو، اور یہ 2 رکعتیں کون سی تھیں؟ تحیۃ المسجد تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تحیۃ المسجد کی اہمیت کا۔ تیسرے نمبر پہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اونٹ بیچا تھا اور آپ سے میں نے پیسے لینے تھے، پیسے لینے کے لیے میں آیا تو آپ نے کہا پہلے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں ضروری ہیں یا افضل اور بہتر ہیں لیکن ضروری نہیں ہیں؟ عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کی؟ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور پوچھا تھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا تھا اسلام کیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ 5 نمازیں ہیں۔ تو اس آدمی نے آخر میں کہا تھا کہ میں جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اور اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث کے مطابق فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے۔ یہ دلیل میری نہیں ہے، یہ دلیل ان علماء کرام کی ہے جو عید کی نماز کو، تحیۃ المسجد کو فرض نہیں مانتے، واجب نہیں مانتے۔ میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور ہر ایک پہ فرض ہے، مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی۔ یہی موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور دیگر کئی ایک محققین کا، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کے لیے بڑی سختی کی، عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی آئیں،
آپ سے گزارش کی گئی کئی عورتوں کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، فرمایا وہ بھی آئیں دیگر عورتوں کے پردے میں شریک ہو جائیں۔ آپ کو بتایا گیا کئی عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، فرمایا وہ بھی آئیں عید گاہ میں پہنچیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، نماز نہ پڑھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عید کی نماز کس قدر ضروری ہے۔ باقی رہا یہ کہ دوسری حدیث میں آیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، عید کو فرض مان لیا تو 6 ہو جائیں گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں ان 5 نمازوں کا تذکرہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ فرض ہیں۔ عید کی نماز سالانہ طور پہ ہے، سال میں 2 مرتبہ ہے۔ اب آ جائیں تحیت المسجد کی طرف۔ تو تحیت المسجد کو اس لیے مستحب کہنا کہ جناب ایک حدیث میں آیا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تحیت المسجد کو فرض مان لیا تو 6 ہو جائیں گی، یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تذکرہ ہے ان 5 نمازوں کا جو روزانہ کی بنیاد پہ ہیں، اور یہاں تحیت المسجد کا تعلق کیسے ہے؟ سبب سے۔ مسجد میں جائیں گے تو یہ نماز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں کو مسجد ہی نہیں ہے، پورا سال وہ تحیت المسجد نہیں پڑھے گا، جبکہ 5 نمازیں آپ جہاں بھی چلے جائیں جب تک عقل ہے آپ پہ فرض ہیں۔ تو تحیت المسجد کون سی نماز ہوئی؟ سببی۔ ایسی نمازوں کو سببی کہتے ہیں۔ طواف کی 2 رکعتیں کیا ہے؟ سببی نماز۔ تحیت المسجد سببی نماز، تحیت الوضو سببی نماز، یہ سببی نمازیں، کسی وجہ سے یہ نماز ہے، عام نوافل نہیں ہیں یہ۔ تو اب تحیت المسجد کی نماز واجب ہوئی یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ تحیت المسجد کی نماز واجب ہے ان کا قول کافی مضبوط ہے، اگرچہ شیخ ابن عثیمین نے آخر میں ان لوگوں کی طرف اپنے میلان کو ظاہر کیا ہے جو تحیت المسجد کو مستحب اور افضل اور سنت مانتے ہیں، واجب نہیں مانتے، لیکن ساتھ خبردار کیا ہے کہ واجب کہنے والوں کا قول بڑا مضبوط قسم کا قول ہے۔ تو اس لیے پاک و ہند کے اپنے دوستوں سے کہوں گا، پاک و ہند کے مسلمانوں میں بڑی سستی پائی جاتی ہے تحیت المسجد کی نماز کے سلسلے میں۔ آپ مکہ مدینہ چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، عربوں کے ہاں چلے جائیں، 90 یا 95% 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھتے، اور پاک و ہند میں آ جائیں تو جن کی اکثریت ہے پاک و ہند میں، ان کی مسجدوں میں 95% یا 98% لوگ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کے ادب کا خیال کون رکھتا ہے؟ جو مسجد کا حق ادا کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتا ہے، یا وہ جو 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے؟ اور آخر میں اس موضوع پہ یہ بھی تنبیہ کر دوں کہ تحیت المسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے، زور کی اذان ہو چکی ہے اور 5 منٹ رہ گئے جماعت قائم ہونے میں، آپ نے 4 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، تو آپ کہیں جی پہلے میں 2 تحیت المسجد پڑھوں گا پھر 4 سنتیں پڑھوں گا۔ نہیں، یہ مقصد نہیں حدیث کا۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ وہ 2 رکعتیں جون سی بھی ہوں، چاہے زور کے 4 فرض ہوں، چاہے زور کی 4 سنتیں ہوں، چاہے فجر کی 2 سنتیں ہوں، چاہے وہ وتر ہوں، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر بیٹھیں، یہ مقصد ہے اس حدیث کا۔ اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر اسپیشلی 2 رکعتیں اس لیے پڑھیں کہ میں مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے مکروہ اوقات میں کیا کریں گے؟ مکروہ اوقات میں آپ وہی کچھ کریں گے جو مدینہ مکہ میں ہو رہا ہے، جو مسجد نبوی مسجد حرام میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ آتے ہیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ سببی نمازیں ہیں۔ تو عصر کے بعد عام نوافل ممنوع ہیں، فجر کے بعد عام طور پہ نوافل ممنوع ہیں، لیکن سببی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، خود آپ نے عصر کے بعد کون سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ جو زور کے بعد کی آپ کی قضا ہو گئی تھی اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے تھے۔ ایسے ہی آپ کی موجودگی میں ایک صحابی نے فجر کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھی جو فجر سے پہلے رہ گئی تھی۔ باب نمبر 13، باب کیا ہے؟ باب
فضل الجلوس فی المسجد، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، مسجد میں بیٹھے رہنا، اللہ اکبر، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 374 374 عن سماک بن حرب، سماک بن حرب سے روایت ہے، اور یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت لجابر بن سمرہ، کہ میں نے صحابی جابر بن سمرہ سے کہا، جابر بن سمرہ سوائی الکوفی یہ صحابی ہیں، ان سے کیا کہا، اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ قال، تو کہا کس نے؟ جابر بن سمرہ صحابی نے کہا، نعم، ہاں، کثیرن، میں بہت زیادہ بیٹھا کرتا تھا آپ کی مجلس میں۔ کان لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح او الغداۃ حتی تطلع الشمس، آپ اپنی نماز پڑھنے کی اس جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے سورج طلوع ہونے تک۔ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات سے تعلق، اور ہم ہر نماز کے بعد مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں کسی عذاب کے آنے کا خطرہ ہو۔ جن کی مجبوری ہے، دکان کھولنی ہے، آفس میں جانا ہے، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بھائی جن کا کوئی ضروری کام بھی نہیں ہوتا، انہوں نے معمول بنا لیا ہے مسجد سے بھاگنے کو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من مصلی، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے، وہ نماز پڑھنے کی جگہ جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جابر بن سمرہ نے یہ الفاظ جب بیان کیے تو کیا کہا، یصلی فیہ صبح، جہاں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے، او الغدا، یا جہاں پہ آپ کیا پڑھتے تھے، غدا، اور صبح سے مراد ایک ہی ہے، فجر کی نماز، لیکن لفظ سماک بن حرب جو ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ جابر بن سمرہ نے صبح کی نماز کہا تھا یا غدات کہا تھا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، فجر کی نماز۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تو جب سورج نکل آتا، جب سورج طلوع ہوتا، قام، تو آپ کھڑے ہو جاتے، وَكَانُوا، اچھا جب سورج طلوع ہوتا قام، آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھتے، کیا کرتے ہوں گے؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہوں گے اشراق کی۔ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، تو وہ شروع کر دیتے جاہلیت کے معاملات میں گفتگو، جاہلیت کے معاملات میں گفتگو شروع کر دیتے، اس میں داخل ہو جاتے، پرانی باتیں یاد کرتے، زمانے کفر کی باتیں آپس میں کرتے کہ اس زمانے میں ہم یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ فَيَضْحَكُونَ، تو پرانی اپنی باتیں یاد کر کے یضحکون، وہ ہنستے تھے۔ یضحکون اس ہنسنے کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو، آواز ہو، یضحکون ان کے خوب ہنستے تھے۔ وَيَتَبَسَّمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کے کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ آواز نہیں نکالتے تھے لیکن آپ ہلکا سا مسکراتے، جس سے صحابہ کرام کو آپ کے پیارے پیارے خوبصورت دانت نظر آتے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ آپ بیٹھے رہیں۔ اور اس حدیث سے ایک اور چیز پتہ چلی، وہ کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، دنیاوی امور پہ مشتمل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیع و شراء نہیں کر سکتے، لین دین نہیں کر سکتے، ویسے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی نے یہ رومال لیا ہوا ہے، کتنے کا آپ نے لیا جی، یہ کیسا ہے، کس ملک کا بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کس ملک سے آئے ہیں، آپ وہاں پہ کیا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ گفتگو بھی اسی کو جچتی ہے جو مسجد کو کھلا ٹائم دیتا ہو، درمیان میں یہ باتیں بھی کر لے۔ جس نے آنا ہی 5 منٹ کے لیے ہے، اس کو چاہیے آپ 5 منٹ جو ہے وہ نفلی نماز کو دے اور تلاوت کو دے اور اذکار کو دے۔ تو صحابہ کرام چونکہ مسجد میں اکثر و بیشتر بیٹھے رہتے تھے،
تو پھر اذکار جب ختم ہو جاتے تو پھر دنیاوی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. اور پھر ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ بیٹھے رہتے تھے تاکہ کیا کریں, تاکہ سورج نکل آئے, پھر ہم وہ اشراق کی نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے گھروں میں جائیں گے. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ وانظر, آپ دیکھیں. کیا دیکھیں؟ 388 حدیث نمبر 388. یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے, یہ آگے آئے گی, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں کیا آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ کیا ہے؟ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اور یہ ایسی ہے جیسے آپ دشمن کے سامنے بارڈر پہ پہرا دے رہے ہو. تو یہ حدیث بھی تائید کرتی ہے ہمارے اس موضوع کی, جس موضوع کے متعلق ہم گفتگو پڑھ رہے ہیں. موضوع کیا ہمارا؟ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت. اور ایک اور حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا کتاب کے رائٹر نے, حدیث نمبر 524, اور یہ بھی کس بارے میں ہے؟ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے کے بارے میں. یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے تو جب تک بے وضو نہیں ہو جائے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, اللہم اغفر لہو, یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اللہم ارحمہ, یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اندازہ کیجئے, آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں, شیخ صاحب ہمارے لیے دعا کریں, اور فرشتوں کی دعائیں لیں. کیسے؟ نماز کے بعد بیٹھے رہیں, اپنی جگہ پہ ذکر کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. تو یہ ہے مسجد میں بیٹھے رہنے کی شان. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقامات سب سے زیادہ پسند ہیں وہ مقامات کون سے ہیں؟ مسجدیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت داخل کرے. میرے بھائی, جب بھی رہائش بنائیں, گھر بنائیں, جائزہ لیں دائیں بائیں اہل توحید کی مسجد موجود ہے یا نہیں, تاکہ آپ بھی ایمان کے لحاظ سے زندہ رہیں, آپ کے بچے بھی ایمان کے لحاظ سے زندہ رہیں. اس کے بعد باب نمبر 14, باب طہارت المسجد و نظافتہ. یہ باب مسجد کی طہارت کے بارے میں اور مسجد کی صفائی کے بارے میں ہے کہ مسجد کو پاکیزہ رکھنا پلید چیزوں سے, اور مسجد کو صاف رکھنا دیگر ایسی چیزوں سے جو چاہے پلید نہ ہوں لیکن مسجد کے شیان شان نہ ہوں. تو مسجد کو پاک بھی رکھیں, مسجد کو صاف بھی رکھیں, یہ باب ہے. حدیث نمبر 375 میم. اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, جناب انس بن مالک سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی, جب کہ ہم مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, یعنی کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تب ایک عرابی آیا. عرابی کسے کہتے ہیں؟ جو جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے ہیں, ان میں سے ایک آیا. فقام یبول فی المسجد, تو وہ کھڑا ہوا مسجد میں پیشاب کرنے لگا. پیشاب کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں. اللہ اکبر. یہاں پتہ چلے گا آپ کے اخلاق کا, یہاں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم ہیں. اس موقع پہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. بڑوں بڑوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے, بڑے بڑے اخلاق کے پیکر, صبر کے پیکر ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیے, فقال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہنے لگے, کیا کہنے لگے؟ مہ مہ, رک جاؤ رک جاؤ, یعنی کہ پیشاب نہ کرو یہاں پہ, یعنی کہ مسجد ہے, کیا کر رہے ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلموہ, اس کے پیشاب کو نہ روکو, اس کے پیشاب کو نہ روکو, اس کے پیشاب کو منقطع نہ کرو. دعوہ,
اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو. کہاں؟ مسجد نبوی میں. اللہ اکبر. فترکوہ، صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا. حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. فقال له، تو آپ نے اس سے کہا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ بے شک یہ مسجدیں اس پیشاب میں سے کسی بھی چیز کے لائق نہیں ہیں، ولا القدر، اور نہ اس گندگی میں سے کسی چیز کے لائق ہیں. یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہیں، پخانہ کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ بڑے عظیم مقامات ہیں، بڑی مقدس جگہ ہے. انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، سوائے اس کے نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا جیسے بھی. یہ الفاظ راوی تب استعمال کرتا ہے جب اس کو کسی لفظ میں شک پڑ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا، تو پھر احتیاط کے طور پہ آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میرے خیال میں یہی الفاظ تھے، یا پھر جیسے بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا. اور دیگر روایات سے تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی کچھ کہا تھا. قال، کہتے ہیں کون راوی، کون تھے حدیث کے؟ جناب انس بن مالک. وہ کہتے ہیں فامر رجلا من القوم، تو آپ نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، فجاء بدلو من ماء، تو وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا، فشنہ علیہ، تو اس نے اس کو اس پہ بہا دیا. کس پہ؟ پیشاب پہ. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. اگر مسجد کو پاک رکھنا ضروری نہ ہوتا تو آپ اس صحابی کو بلا کر نصیحت نہ کرتے، اور آپ دوسرے صحابی کو اس پہ پانی بہانے کا حکم نہ دیتے. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سمجھدار، کتنے بڑے معلم، کتنے بڑے مدرس، کتنے اچھے تربیت کرنے والے اور مربی ہیں، کہ اگر اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے روکا جاتا تو وہ اس آدمی کی صحت کو شدید نقصان پہنچتا، اس کے مثانوں کو نقصان پہنچتا. ہو سکتا ہے اسے پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری لگ جاتی. پیشاب کرتے کرتے زور سے پیشاب آ رہا ہے، آپ کر رہے ہیں، درمیان میں روک دیا جائے تو کئی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے. دوسرے نمبر پہ اگر روکا جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھاگتا، پیشاب کے قطرے اس کے جسم پہ پڑتے، مسجد میں جگہ جگہ پڑتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کتنے سمجھدار تھے اور کتنے عقل مند تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے. انسان کا پیشاب پلید ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پیشاب کسی صحابی نے پیا، کسی صحابیہ نے پیا. یہ چیزیں ضعیف روایات میں آئی ہیں، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مسجدیں بنیادی طور پہ کس کام کے لیے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے. اگرچہ آپ وہاں پہ سو بھی سکتے ہیں اگر انتظامیہ رکاوٹ نہ ڈالے تو. اگر انتظامیہ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو آپ مسجد میں سو سکتے ہیں، مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں، یہ جائز کام ہے. لیکن مسجد بنیادی طور پہ کس کام کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے. حدیث نمبر 376 376 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس، کس سے روایت؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ کی جانب بلغم دیکھا.
یعنی کہ مسجد کی وہ دیوار جو قبلہ کی سائڈ پہ تھی، سامنے تھی، وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ بلغم لگا ہوا دیکھا. فشق ذلک علیہ، تو یہ آپ پہ بہت شاق گزرا، آپ کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی، تو یہ آپ پہ شاق گزرا. حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ نظر آیا. کیا نظر آیا؟ یعنی کہ آپ کے چہرے پہ غصہ نظر آیا، آپ کے چہرے پہ پریشانی نظر آئی کہ یہ کیا ہے؟ بلغم مسجد میں، اور وہ بھی قبلہ کی جانب. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فقام، تو آپ اٹھے. فحکہ بیدی، تو آپ نے اس بلغم کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا. اللہ اکبر، کتنے عظیم ہیں ہمارے نبی، کیا تواضع ہے ہمارے نبی کی. کسی اور کو بھی آرڈر دیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اپنے ہاتھ سے کی ہے. تو مسجد کے خادم کو حقیر نہ جانے، بڑا عظیم انسان ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. فقال، تو آپ نے اس موقع پہ کہا، کیا کہا؟ ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، یقیناً تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. دعائیں کیا ہیں؟ رب سے باتیں ہیں نا. نماز میں دعائیں مانگتے ہیں جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں آپ. تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. او یا ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، یا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے مابین ہے. آپ نے یہ کہا، یا آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اور قبلے کے درمیان کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں حدیث سے. تو آپ نے کہا، اب جب کہہ چکے ہیں آپ، جب کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، آگے کیا ہے؟ یا جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے قبلہ کے مابین ہوتا ہے، پھر تو فرمایا فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے. قبلہ کی جانب کیوں نہیں تھوکنا؟ کیونکہ آپ رب سے سرگوشی کر رہے ہیں. قبلہ کی جانب کیوں نہیں تھوکنا؟ کیونکہ آپ کے قبلے کے درمیان کون ہے؟ رب ہے. اللہ اکبر. اب ہمارے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ جائیں گے جو کہیں گے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ نمازی اور قبلے کے درمیان کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں تو سامنے کیوں ہیں؟ دائیں کیوں نہیں؟ بائیں کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عرش پہ ہیں، سب سے بلند ہیں، ہر مخلوق سے اوپر ہیں. اوپر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نمازی اور قبلے کے مابین ہے. اور چاند آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کے ساتھ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جدھر بھی چلے جائیں چاند آپ کے ساتھ ہے. آپ جدھر بھی چلے جائیں دن کے ٹائم سورج آپ کے ساتھ ہے، جبکہ ہیں کہاں؟ اوپر. اور یہ اللہ کی ادنا مخلوق ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نمازی قبلے کے درمیان بھی ہیں. کیسے؟ اللہ عالم. تو فرمایا اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نمازی قبلے کے درمیان ہے تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے. ولیکن عن یسارہ، لیکن کہاں تھوکے؟ اپنی بائیں جانب، او تحت قدمیہ، یا اپنے دونوں پاؤں کے نیچے. ہاں جی، آج کل اس کے اوپر عمل ممکن ہے. یہ آپ کی تعلیمات ہیں اس زمانے میں جب مسجدیں کیا ہوتی تھیں؟ کچی ہوتی تھی.
جب مسجدوں میں قالین بچھے نہیں ہوتے تھے، جب مسجدوں کا فرش پکا نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں نیچے ریت ہوتی، نیچے مٹی ہوتی، تو آپ بائیں جانب تھوکیں یا قدموں کے نیچے تو وہ مٹی اس کو جذب کر لے گی۔ آج کل کیا کریں، آپ کی جیب میں ٹشو ہونا چاہیے، ٹشو میں آپ تھوکیں، آپ کی جیب میں چھوٹا سا رومال ہو، اس میں آپ تھوک لیں، یا پھر اگر آپ باہر کسی جنگل صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، قدموں کے نیچے آپ تھوک لیں یا اپنی بائیں جانب۔ اور بائیں جانب تب تھوکنے کی اجازت ہے جب بائیں جانب کو اور نمازی نہ ہو۔ اگر بائیں جانب کو اور نمازی ہے تو پھر بائیں جانب بھی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اپنے قدموں کے نیچے، اور وہ بھی تب جب مسجد کیا ہو، کچی ہو، ریت ہو وہاں پہ، یا جنگل اور صحرا میں آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ ثم اخذ طرف ردائه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے کنارے کو پکڑا، آپ نے چادر کے کنارے کو پکڑا، فبصق فیہ، تو آپ نے اس میں تھوکا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے جب نماز میں تھوکا ہے، تو آپ نے اپنی چادر کے کنارے کو پکڑا اور اس میں تھوکا، ثم رد بعضہ علی بعض، پھر اس کو کیا کر دیا، الٹ پلٹ کیا، تاکہ وہ تھوک جو ہے وہ نیچے نہ گرے، ادھر ہی رہے۔ اور تھوک کیا ہے، آپ جانتے ہیں تھوک میں کوئی غلاظت نہیں ہوتی، تو آج کل بہرحال اس کا متبادل کیا ہے، ٹیشو وغیرہ اس کا متبادل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز میں آپ وہ حرکت کر سکتے ہیں جو کیا ہو، مجبوری بن جائے، تو تھوکنا اور ناک کی رطوبت کو صاف کرنا، سینے کا بلغم آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کو صاف کرنا، یہ مجبوریاں ہیں، تو نماز میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں، ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر آپ کو 4 رکعتوں کی نماز پڑھ رہی ہیں، ہر رکعت میں آپ کو ناک کی رطوبت صاف کرنا پڑ رہی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز باطل ہوگی ہے، کیونکہ کئی دوستوں نے قانون بنا رکھا ہے، کتنی حرکتیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، 3 کہتے ہیں 3 حرکتیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ بھئی غلط حرکت ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، اور مجبوری بن جائے تو چاہے 3 ہو جائیں، چاہے 4 ہو جائیں، چاہے 5 ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوری نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی، کس کو اٹھا کر، اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر، اور جب بھی آپ رکوع سجدے میں جاتے اس کو نیچے بٹھاتے اور پھر کھڑے ہوتے دوبارہ اٹھا لیتے، تو ایک رکعت میں کتنی حرکتیں ہوئیں، اور 4 رکعتوں میں کتنی حرکتیں ہو گئیں، آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو اب آپ نے دیکھیں، پہلے آپ نے طریقہ کیا بتایا کہ قبلہ کی جانب تھوکنے کے بجائے کدھر تھوکیں، اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ نے دوسرا طریقہ بتانا چاہا، وہ پہلے آپ نے بتایا عملی طور پہ، زبانی بعد میں بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا آپ نے کہ آپ نے چادر کے کنارے کو پکڑا، اس میں تھوکا اور اس کو الٹ پلٹ کیا، فقال، تو آپ نے کہا او یفعل ہکذا، یا پھر اس طرح کر لے۔ تو نماز میں تھوک آ جائے تو آپ نے کتنے طریقے بتائے ہیں، 2۔ تو بہرحال قبلہ کی جانب دیوار پہ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے دیکھا ایک امام کو کہ وہ، یا آپ کو اطلاع دی گئی یا آپ نے خود دیکھا کہ ایک امام نے نماز کے دوران قبلے کی جانب تھوکا ہے، آپ نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا، آپ نے اس امام کو امامت سے ہٹا دیا تھا۔ تو نمازی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے اس کے رب کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسری صحیح حدیث میں الفاظ آئے ہیں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ تو نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نماز میں لطف نہیں آتا، جنہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، جنہیں نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ احادیث وہ پڑھیں سنیں تو ان میں نماز کا شوق پیدا ہو۔ نمازی کو جب پتا ہو نماز پڑھوں گا تو میرے سامنے میرا رب ہوگا، نماز پڑھوں گا اپنے رب سے باتیں کروں گا، اپنے رب سے سرگوشیاں کروں گا، تو اسے کیا لگے خبر نامے سے، سیاست کی خبروں سے، ٹی وی چینلز پہ چلنے والے پروگراموں سے، ڈراموں اور فلموں سے، وہ کہے گا میں اپنے رب سے جا کے باتیں کرتا ہوں۔
باب نمبر 15، باب خدمت المسجد، مسجد کی خدمت کرنا۔ حدیث نمبر 377 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اسود رجلا او امرأة کان یقم المسجد، کہ ایک سیاہ مرد یا عورت، راوی کہتے ہیں کہ یا مرد تھا یا عورت تھی، یعنی کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، اختلاف ہے کہ مرد تھا یا عورت تھی، ایک سیاہ رنگ کا مرد یا عورت، کان یقم المسجد، وہ مسجد کی کیا کرتا تھا؟ مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ فماتا، تو کیا ہو گیا؟ وہ فوت ہو گیا۔ ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے فوت ہونے کا علم نہیں ہو سکا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں جی یہ گستاخ ہیں۔ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، آپ کی مسجد کا خادم فوت ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فذکرہ ذات یوم، تو آپ نے ایک دن اس کا تذکرہ کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما فعل ذلک الانسان، وہ انسان کہاں گیا؟ وہ آدمی کہاں گیا؟ اس نے کیا کیا؟ نظر کیوں نہیں آتا آج کل؟ ما فعل ذلک الانسان، اس انسان نے کیا کیا، یعنی کہ کدھر گیا، کہاں ہے وہ؟ قالو، تو صحابہ اکرام نے کہا، مات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ قال افلا آذنتمونی، تو آپ نے کہا تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، انہو کان کذا وکذا قصتہ، کہ بے شک بات یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس طرح تھا، یعنی کہ ایسے وہ فوت ہوا، یہ وہ ٹائم تھا، ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ لیا، خود ہی دفن کر دیا، پوری تفصیلات بتائیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، فحقروا شأنہ، تو صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا، صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو معمولی جانا۔ قال، تو آپ نے کہا، فدلونی علی قبرہ، میری رہنمائی کرو اس کی قبر پہ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ چونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، میری رہنمائی کرو اس کی قبر میں، اس کی قبر کے معاملے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے۔ فاتا قبرہ، تو آپ اس کی قبر پہ آئے۔ فصلی علیہ، تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ کہاں؟ قبر پہ کھڑے ہو کے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون سی نماز؟ رکوع سجدے والی، اور جنازے میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ثم قال، کہ پھر آپ نے کہا، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، کہ بے شک یہ قبریں اندھیرے سے بری ہوتی ہیں، علی اہلها، قبر والوں پہ، قبر والوں کی قبریں ان کے لیے اندھیرے سے بری ہوتی ہیں، ان کے لیے قبر میں تاریکی ہوتی ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان قبروں کو ان کے لیے منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ کیسے؟ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، میری ان پہ نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ایک تو مسجد کی صفائی کرنے کی شان، مسجد کی خدمت کرنے کا مقام و مرتبہ، اور پتا چلا مسجد کے خادم کتنے عظیم ہیں، مسجد کے مؤذن کتنے عظیم ہیں، مسجد کا خیال رکھنے والے کتنے عظیم ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسجد کا خاتم فوت ہوا، مسجد کا خادم فوت ہوا، تم لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ پھر آپ اس کی قبر پہ گئے، اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام مسجد کو، خطیب مسجد کو چاہیے لوگوں کا خیال رکھے، جو چند دنوں سے نہ آ رہا ہو معلوم کرے کہاں گیا۔ مسجد کا امام، مسجد کا خطیب نمازیوں کو جوڑ کے رکھے، ان سے ایسے تعلقات قائم کرے گویا کہ اس کے گھر کے افراد ہوں۔
اور اس سے پتہ چلا کہ مدینہ میں کئی ایسے معاملات ہوتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں نہیں ہوتے تھے. یہاں پہ نماز جنازہ کی مثال ہے اور ادھر عبد الرحمن بن عوف کی شادی کی مثال ہے. عبد الرحمن بن عوف قریشی, نبی علیہ السلام کے بہت قریبی, شادی ہوئی, آپ کو مدعو نہیں کیا, آپ سے نکاح بھی نہیں پڑھوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے پہ نشان لگے ہوئے ہیں زعفران کے, تو کہا بھی یہ زعفران کا نشان کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے, یعنی کہ بیگم سے یہ نشان مجھے لگا, میں نے شادی کی ہے. تو آپ نے کہا بھئی ولیمہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کی شادی پہ کوئی نہیں آتا تو اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کی کسی نماز جنازہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکا, اس کو مسئلہ نہ بنائیں. ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ دعوت دیں, نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ آپ کی میت کی مغفرت کا سامان ہو سکے. لیکن کوئی نہیں آ سکا, لیٹ ہو گیا, اس کو مجبور سمجھیں. شادی میں کوئی شریک نہیں ہو سکا, اس کو مجبور سمجھیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ شادی سادہ طریقے سے کریں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ قبروں میں کیا ہوتی ہے؟ تاریکی ہوتی ہے. دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں گرمی آنے سے پہلے گھر میں اے سی لگ جائے, بچوں کے لیے اے سی لگ جائے, لائٹنگ کا بندوبست ہو جائے, گیس آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, قالین بچ جائے, بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بچوں کی قبر کی فکر کریں, بیگم کی قبر کی فکر کریں, بہن بھائیوں کی قبر کی فکر کریں. قبریں تاریک ہوتی ہیں, وہاں کی لائٹنگ کا بندوبست کریں. کیسے؟ عبادات کر کے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, اپنے لیے دعائیں کر کے, اور اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کر جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائیں جو نمازیں پڑھے, آپ کے لیے دعائیں کرے اور آپ کی قبر منور ہو. باب نمبر 16, باب رفع الصوت فی المساجد, مساجد میں آواز بلند کرنا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 378, 378 خا. اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن السائب بن یزید, سائب بن یزید سے روایت ہے. قال, وہ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد, میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا. فحسبنی رجل, کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری. فنظرت, تو میں نے دیکھا بھی کون ہے کنکری مارنے والا. فاذا عمر بن الخطاب, تو اچانک وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب. یعنی کہ اچانک وہ آدمی ہے جس سے امید نہیں تھی کہ مجھے کنکری مارے گا. یہ مطلب ہوتا ہے ایسے لفظ کا اچانک. تو اچانک وہ کون تھے؟ یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں خلاف توقع. خلاف توقع وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے. فقال, تو جناب عمر نے کہا اذهب, جاؤ, فاتنی بہذین, میرے پاس ان دو آدمیوں کو لے کر آؤ. فجئته بہما, میں جناب عمر کے پاس ان دو آدمیوں کو لے کر آیا. قال, جناب عمر کہنے لگے من انتما, تم دونوں کون ہو, کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ او من این انتما, یا انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے ہو, کدھر سے آئے ہو؟ قالا, وہ دونوں آدمی کہنے لگے من اہل طائف, ہم اہل طائف میں سے ہیں, طائف کے باشندے ہیں. قالا, تو کہا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے. لو کنتما من اہل البلد, اگر تم اس شہر والوں میں سے ہوتے, اس شہر کے باشندے ہوتے, مدینہ کے رہنے والے ہوتے, تو لأوجعتکما, تو یقیناً میں تمہیں سزا دیتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو. تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں بغیر کسی وجہ کے آواز بلند کرنا درست نہیں ہے. البتہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے اونچی آواز سے, خطیب صاحب خطبہ دیں گے اونچی آواز سے, اور وہ کس کی آواز بلند کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول کی آواز بلند کر رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے حدیث پڑھ رہے ہیں. مسجد میں درس ہوگا, آواز بلند ہوگی. لیکن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اونچی آواز سے مسجد میں بولنا, یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ایسے ہی مسجد میں اونچی آواز سے اپنی کال سننا,
موبائل پہ اونچی آواز سے گفتگو کرنا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گفتگو کرنا بالکل جائز نہیں ہے. جو مسجد نبوی مسجد حرام میں پاکستانی اور انڈین آئے ہوتے ہیں عمرے پہ 5 دنوں کے لیے 6 دنوں کے لیے, ان میں سے کئی وہ ہوتے ہیں جن کے موبائل کی گھنٹیاں بہت اونچی ہوتی ہیں اور ان میں ساز ہوتا ہے اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے, اور کئی وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آئے وہ کیا کرے, وہ موبائل بند کر دے, بالکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں, رابطے کرنا ہوتے ہیں, گھر والوں سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, افراط و تفریط کے مابین. نہ مسجد میں شور شرابہ کریں اور نہ یہ کہ لوگوں پہ آپ اعتراض کریں کہ آپ موبائل پہ کیوں بات کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنے ساتھ والے دوست سے آسا آواز سے بات کر سکتے ہیں, ایسے ہی کوئی موبائل پہ کسی دوست سے آسا آواز سے بات کر سکتا ہے. باب نمبر 17, باب لا یخرج من المسجد بعد الاذان, کہ اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلے. اذان ہو گئی ہے, اب آپ مسجد میں رہیں, نماز پڑھ کر جائیں. حدیث نمبر 379 میم. اس حدیث کے بیان کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی الشعثاء, ابو شعثاء سے روایت ہے, سلیم بن اسود محاربی, سلیم بن اسود محاربی ابو شعثاء سے روایت ہے. یہ کون ہے؟ تابعی. قال, وہ کہتے ہیں کننا قعودا فی المسجد مع ابی ہریرہ, ہم مسجد میں, ان کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فأذن المؤذن, تو مؤذن نے اذان دی. فقام رجل من المسجد یمشی, تو مسجد میں سے ایک آدمی اٹھا, یمشی وہ چل رہا ہے, ان کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے. فأتبعه ابو ہریرہ بصرہ, ابو ہریرہ نے اس آدمی پہ اپنی نگاہیں لگا دیں, اپنی نگاہیں اس کے پیچھے لگا دیں, دیکھنے لگے کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, مسلسل اپنی نظریں اس پہ رکھ دیں. حتی خرج من المسجد, یہاں تک وہ آدمی نکل گیا کہاں سے؟ مسجد سے. فقال ابو ہریرہ, تو جناب ابو ہریرہ فرمانے لگے, اما ھذا فقد عصى ابا القاسم, جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا تو اس نے یقیناً ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے, نافرمانی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذان کے بعد مسجد سے نکلنے سے روکا ہے, منع کیا ہے. البتہ وہ نکل سکتا ہے جو وضو کرنا چاہتا ہے, جس کا جو استنجا کرنا چاہتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے مسجد میں, یا کسی کی مجبوری ہے. یہ ہیں حقیقی آداب کس کے؟ مسجد کے. کیا؟ جب آئیں تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں, اذان ہوگی تو نماز پڑھے بغیر نہ جائیں. لیکن میرے پاک و ہند کے بھائی, ان کے ہاں آداب کیا ہیں؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کے مسجد کی دیواروں کو چوم لینا, ستونوں کو چوم لینا, یہ ہمارے آداب ہیں. ہم کسی اور ہی دنیا میں ہیں. مسجد کا ادب کیا, اذان کا ادب کیا ہمارے یہاں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دینا, صرف آواز بند کرنی ہے, باقی تصویر دیکھتے رہنا, فلم لگی ہوئی ہے, ڈرامہ لگا ہوا ہے, میچ لگا ہوا ہے. اب کیا باب ہے؟ باب نمبر 18, باب لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے دو, ان کا مسجد میں داخلہ بند نہ کرو. اور یقین مانے اس زمانے میں عورتوں کے مسجد میں آنے کی بہت ضرورت ہے, درس کے لیے, خطبہ جمعہ کے لیے. ہم ان عورتوں کو مسجد میں نہیں لاتے, یہ درس نہیں سنتی, قرآن نہیں سنتی, یہ کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں. میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, عام طور پہ عورتیں, ان کی اپنی دنیا ہے. چوڑیاں کس نے کیسی پہنی ہیں, کس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں, کس نے جوتا کیسا پہنا ہے, کس نے فیشن کون سا کیا ہے, کس کا میک اپ کیسا ہے, بس یہی دنیا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں جنت کی, ان کو کوئی ڈر نہیں جہنم کا, غیبت سے ڈر نہیں لگتا,
ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، محلے کی اس عورت کی غیبت، اس عورت کی غیبت. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حدیث نمبر 380 380 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ اس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانت امرأۃ لعمر تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، کہ جناب عمر فاروق کی ایک بیگم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی ماں نہیں ہے، جناب عمر فاروق کی دوسری کوئی بیوی ہے. اور یہ کون تھی؟ روایات میں علماء کرام نے لکھا ہے یہ عاتقہ بنت زید تھی. سعید بن زید ایک صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بہن. تو جناب عمر کی ایک بیگم صبح اور عشاء کی نماز میں جماعت میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی، یعنی کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ دو نمازیں پڑھا کرتی تھی. کون کون سی؟ عشاء کی اور صبح کی. فقیل لہا، تو ان سے کہا گیا، کن سے؟ جناب عمر فاروق کی اس بیگم سے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، تم کیوں نکلتی ہو جب کہ تم جانتی ہو کہ عمر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، ویغار، اور انہیں اس پہ غیرت آتی ہے. تم ان کی بیوی ہو، تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی تم عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرتی ہو، کیوں؟ قالت، وہ کہنے لگی وما یمنعہ ان ینہانی، تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتے؟ ان کے مجھے روکنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی چیز مانے ہے مجھے روکنے میں؟ مجھے روکیں، کیوں نہیں روکتے؟ قالا، تو اس آدمی نے کہا، کہنے والے نے کہا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے، ان کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ فرمان رکاوٹ ہے. کون سا فرمان؟ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. اس سے کیا پتا چلا؟ نمبر ایک کہ صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی. درس تو بات کی بات ہے، خطبہ جمعہ عام نمازیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جناب عمر فاروق بڑی غیرت والے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول تھا. قرآن کی آیت آ جاتی، حدیث آ جاتی، چپ. اب یہاں پہ غیرت کیا کہتی ہے؟ کہ میری بیوی گھر سے باہر قدم نہ رکھے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ عمر تمہیں روکنے کی اجازت نہیں، عمر چپ ہے. اور اسے پتا چلا نبی علیہ السلام کی احادیث کا کیا مقام ہے. جناب عمر فاروق جیسا عظیم آدمی آپ کی حدیث کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، میرا مسلک نہیں مانتا اس حدیث کو، میرے مولوی صاحب نہیں مانتے، میرے پیر صاحب نہیں مانتے، میرے والد صاحب نہیں مانتے، میرے شوہر نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ آپ مزید دیکھیں اس روایت کو، پھر اس پہ گفتگو کریں گے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا النساء حدودهن من المساجد اذا استأذنوكم، کہ عورتوں کو نہ روکو کس چیز سے؟ حدودهن من المساجد، انہیں مساجد سے ان کا حصہ حاصل کرنے سے نہ روکو. اذا استأذنوكم، جب وہ تم سے اجازت لیں. جب تمہاری بیوی تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کی، تو ان کو مسجد میں جا کر مسجد سے اپنا حصہ لینے دو، اجر و ثواب لینے دو، ان کو بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے دو، ان کو بھی علم لینے دو، ان کو بھی شریعت سیکھنے دو، ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. فقال بلال بن عبداللہ، تو بلال بن عبداللہ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے. حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. ان کا اپنا بیٹا بلال کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، لنمنعن، ہم ان کو لازمی طور پہ روکیں گے، میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا. حدیث سننے کے بعد سگا بیٹا کہہ رہے میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا. قالا، تو یہ روایت بیان کرنے والے
سالم کہتے ہیں، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، بلال کے بھائی ہیں، تو سالم کہتے ہیں فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، جناب عبداللہ ان کے ہمارے والد صاحب ہمارے اس بھائی بلال کی طرف متوجہ ہوئے، بلال کا رخ کیا، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، تو اسے سخت برا بلا کہا، اسے سخت برا بلا کہا، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، میں نے ان کو نہیں سنا، کن کو؟ اپنے والد کو، عبداللہ بن عمر کو، میں نے ان کو نہیں سنا کہ سبہ، کہ انہوں نے اس بلال کو کبھی بھی اس طرح برا بلا کہا ہو جتنا برا بلا اس دن کہا تھا۔ برا بلا خیر ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ لیتے ہیں، لیکن کب؟ جب سکول نہ جائے، کسی دن ناغا کر لے، کالج میں چھٹی کر لے، دکان پہ ایک دن نہ جائے، لیکن نماز کی باری آئے مولوی صاحب کیا کریں، بہت سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، قرآن نہ پڑھے، مولوی صاحب کیا کریں، زبردستی نہیں کر سکتے ہم، ہاں سکول جانے میں کر سکتے ہیں، انگلش سیکھنے کے معاملے میں ہم زبردستی کرنے کے لیے تیار ہیں، تب اس سے مشورہ، انعام دیں گے، لالچ دیں گے، دھمکیاں دیں گے، اور نماز کی باری آئے گی، شریعت کی باری آئے گی، مولوی صاحب کیا کریں، بہت سمجھایا، نہیں سمجھتے بچے، زمانہ تبدیل ہو گیا جی، اب کیا کہتے ہیں، زمانہ تبدیل ہو گیا جی، مولوی صاحب اب سختی کا زمانہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سالم، کہتے ہیں ما سمعتہ، میں نے ان کو نہیں سنا، کن کو؟ عبداللہ بن عمر کو، اپنے والد صاحب کو، کہ سبہ، انہوں نے اس کو کبھی اتنا برا بلا کہا ہو، کس کو؟ بلال کو، وقال، اور کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے برا بلا کہا، اور ساتھ یہ الفاظ کہے، اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حدیث بتا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم ان کو منع کریں گے، یعنی کہ تمہاری یہ جرت۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے سینے پہ زور سے تھپڑ مارا، اس کو دھکیلا اور برا بلا کہا، اور اس سے بائیکاٹ کیا، اور کہا آئندہ میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، تم اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کہتے ہو کہ میں بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے شریعت۔ اور آج پاک و ہند کے علماء کرام عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے، عید کی نماز میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے، انتظامیہ ان کے لیے جگہ نہیں رکھتی، جبکہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کے معاملے میں عورتوں پہ بڑی سختی کی ہے کہ وہ آئیں، ضرور آئیں، لازمی آئیں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا آپ پہنچیے عیدگاہ میں، آپ کے لیے جگہ نہیں رکھی گئی، آپ برقع پہنیے، مکمل پردہ کیجیے، جائے نماز اٹھائیے، مردوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائیے، تاکہ انتظامیہ مجبور ہو جائے آپ کے لیے جگہ مخصوص کرنے پہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے۔ دیکھیے شریعت میں کتنا اعتدال ہے، ایک طرف کیا ہے کہ عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں، دوسری جانب اس کا دل چاہتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جب اس کے اچھا کئی خامد سمجھاتے ہیں بیویوں کو، بھائی تمہاری گھر میں نماز افضل ہے، کیوں جا رہی ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں جا رہی ہے، جس وجہ سے آپ جاتے ہیں وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گھر میں کئی دفعہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی جیسے مسجد میں پڑھی۔ تراویح کی نماز آپ لے لیں، اتنی لمبی نماز جیسے مسجد میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، کیا گھر میں کوئی عورت پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے وہ بیچاری چاہتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، وہ خطبہ جمعہ سننا چاہتی ہے، تو آپ رکاوٹ نہ بنیں بلکہ اس کے لیے سہولت پیدا کریں، اور وہ مسجد میں جائے گی، فائدہ آپ کا ہے، خود ٹھیک ہوگی، جو درس سن کے آئے گی اس کے مطابق بچوں کی اصلاح کرے گی، پھر بھی آپ کا فائدہ، اور آپ کو اچھے مشورے دیا کرے گی ان دروس کی روشنی میں جو اس نے سنے ہیں، اس میں بھی آپ کا فائدہ۔ اور آخر میں یہ حدیث 381 میم، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، عن زینب امرأۃ عبداللہ بن مسعود، روایت ہے زینب سے، زینب ثقفیہ، کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیگم ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم عورتوں سے، ہم عورتوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں حاضر ہو، مسجد میں آئے، فلا تمس طیبا، تو خوشبو بالکل نہ لگائے۔ لو جی، مسجد میں آنے والی عورتیں سن لیں، مسجد میں آنا ہے شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے، پردے میں آئیں،
میک اپ کیے بغیر آئیں اور وہ میک اپ کریں جس میں خوشبو نہ ہو، مردوں کے ناک میں آپ کی خوشبو نہ جائے، اور پردہ کر کے آئیں، یعنی کہ آپ نے میک اپ نہ کیا ہو تب بھی پردہ کرنا چاہیے. اب تو آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر پردہ اور زیادہ ہونا چاہیے، اور خوشبو بالکل نہ لگائیں. پھر آپ مسجد میں آئیں، پھر آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. تو یہ آداب ہیں مسجد میں آنے کے. اور اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں میں سے گزرتی ہے تو اس کے لیے شدید وعید آئی ہے، اس کے لیے سخت سزا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ خوشبو لگا کر مردوں میں آنا. اور خوشبو گھر میں لگائیں، اور گھر میں دیور ہو، جیٹھ ہو، بہنوئی ہو، پھر بھی غلط ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خامن کے لیے عورت خوشبو لگا سکتی ہے جب کہ گھر میں غیر مرد نہ ہوں، دیور نہ ہوں، جیٹھ نہ ہوں، بہنوئی نہ ہوں، کزن نہ ہوں. تو غیر مرد اگر گھر میں نہیں ہے، صرف آپ کا خامند ہے، باپ ہے، یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ خوشبو لگائیں، بلکہ لگانی چاہیے. مجھے ان عورتوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو خامند کے لیے یعنی کہ بننے سنورنے کا اہتمام نہیں کرتی. خامند کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، خامند کے لیے آپ غسل کریں، خامند کے لیے چہرہ دھوئیں، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. خامند کے لیے اچھی سی خوشبو لگائیں، لیکن تب میں بار بار خبردار کر رہا ہوں جب کہ آپ کے گھر میں غیر مرد نہ آتے ہوں. اور باہر نکلیں تو خوشبو لگائے بغیر. اگر آپ کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہے تو کپڑے تبدیل کریں، آپ کے ہاتھوں پہ لگی ہے تو ہاتھ دھوئیں. باہر نکلتے ہوئے آپ سے خوشبو نہیں آنی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خامن کے لیے کیا ہے پسینہ، اور باہر جب جانا بازار میں غیروں کے پاس پھر میک اپ کر کے جائے گی، خوشبو لگا کر جائے گی. اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو ہدایت دے، اور اللہ رب العزت مردوں کو، عورتوں کو، سب کو صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی یہ احادیث روز بروز ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. اللہ کرے کہ ہم ان احادیث پہ عمل کریں اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ہم ان کی وجہ سے اپنے گھر میں، بچوں میں تبدیلی لے کر آئیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.